بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ بہت چکر لگایا، آخر کار دیکھا کہ وہ دونوں گل و گلزار حسین ریگزار پر کانٹوں کے درمیان گلے میں باہیں ڈالے سوئے ہوئے ہیں۔ لیکن جب آگے بڑھیں کہ بچوں کو آغوش میں اٹھائیں، انہیں جگائیں، بڑا دل خراش اور غم انگیز منظر دیکھا۔ اگرچہ مصیبت بڑی بھیانک تھی، لیکن انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ دونوں آقا زادے پیاس اور وحشت کی تاب نہ لا کر دنیا سے چل بسے ہیں۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس گھڑی ان دونوں بہنوں پر کیا گزری ہوگی۔ انوار الشہادت مالی السبتین جلد 2 صفحہ 99۔ بعض مقاتل میں ہے کہ جس وقت دشمنوں کو اس حادثہ جاسوس کی اطلاع ہوئی تو عمر سعد کو خبر دی گئی اور اجازت مانگی گئی کہ اہل بیت علیہ السلام کو پانی پہنچا دیا جائے۔ عمر سعد نے انکار کیا۔ لشکر شام نے بچوں کو پانی پہنچایا، لیکن بچوں نے پانی نہیں پیا۔ انہوں نے کہا کیف نشرب وقد قتل ابن رسول اللہ عطشنا، ہم پانی کیسے پئیں جبکہ فرزند رسول تشنا شہید کیے گئے۔ مالی السبتین جلد 2 صفحہ 99۔ نمبر 6، شہداء کی لاشوں کی طرف سے اہل حرم کا عبور۔ عمر سعد 11ویں کی ظہر تک کربلا میں رہا اور اپنی لاشوں پر نماز پڑھ کے دفن کیا۔ اس کے بعد کوفے کی طرف چلنے کا ارادہ کیا۔ حالانکہ شہداء کربلا کی لاشیں اسی طرح جلتی زمین پر پڑی ہوئی تھیں۔ عمر سعد نے حکم دیا کہ اہل حرم کو، جن کی تعداد 20 تھی، اور تمام بچوں کو امام سجاد علیہ السلام سمیت جو اس وقت 22 سال کے تھے، اور امام باقر علیہ السلام جو اس وقت 4 سال کے تھے، ان سب کو بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کیا جائے تاکہ قیدی کی صورت میں ان لوگوں کو کوفہ لے جایا جائے۔ گردنِ امام سجاد علیہ السلام میں غل جامع پہنایا گیا اور ان لوگوں کو قتل گاہ کی طرف سے لے جایا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اہل بیت نے عمر سعد کو قسم دی کہ انہیں قتل گاہ کی طرف سے لے جایا جائے تاکہ شہداء سے تجدید عہد کر سکیں۔ بحار الانوار جلد 45 صفحہ 58۔ جس وقت اہل بیت حرم کی نگاہ شہیدوں کی پارا پارا لاشوں پر پڑی، ان کے زخم تازہ ہو گئے، وہ اپنے منہ پر تماچے مارنے لگیں، خود کو پشت شتر سے زمین پر گرا دیا، پارا پارا لاشوں کے قریب آ کر رونے لگیں۔ ایک محشر برپا ہو گیا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ بخدا میں جناب زینب عالیہ کو نہیں بھولتا جو شہداء کی پارا پارا لاشوں کے درمیان تڑپ تڑپ کر گریہ ازاری کر رہی تھیں۔ ان کا نعرہ تھا وا محمدہ وا علیہ وا محمدہ ہو صلی علیکہ ملائکۃ السماء ھذا حسین مرملا بالدماء مقطع العزا و بناتک سبایا۔ فریاد ہے اے محمد مصطفیٰ، آسمان کے فرشتوں کی آپ پر صلوات، یہ آپ کا حسین مظلوم ہے جو اپنے خون میں غلطاں ہے، اعضائے بدن پارا پارا ہیں اور آپ کی بیٹیوں کو قیدی کی طرح پھرایا جا رہا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ کی فریاد یہ تھی ھذا حسین مجزور الراس من القفا مسلوب الامامۃ والردا بابی الموہوم حتی کذا بابی العطشانی حتی مزا بابی من شیبتا تقطرا بالدما۔ اے جد نامدار، یہ آپ کا حسین ہے جس کا سر پس گردن سے جدا کیا گیا، لباس اور امامہ لوٹ لیا گیا۔ میرے باپ اس پر قربان جو تڑپا تڑپا کر شہید کیا گیا، میرے باپ قربان جس کو پیاسا قتل کیا گیا، میرے باپ قربان جس کی ریش اقدس سے خون کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔
راوی کا بیان ہے کہ جناب زینب عالیہ نے اس طرح گریہ و نالہ کیا کہ فابکت واللہ علی عدو و صدیق، خدا کی قسم تمام دوست و دشمن رونے لگے۔ بہار الانوار جلد 45 صفحہ 59، نفس المحموم صفحہ 210۔ 11ویں کے مصائب کا دوسرا رخ نقل ہے کہ جناب زینب عالیہ جس وقت بھائی کی لاش کے قریب آئی تو وہاں ٹھہر کر بڑے خلوص کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اللہم تقبل منا قلیل القربان، خدایا ہماری ان حقیر قربانیوں کو قبول فرما۔ جس وقت اپنی جاں سوز گفتار کے ساتھ پارا پارا جسموں کے پاس یہ دعا کر رہی تھی، یہ منظر اس قدر کربناک تھا کہ فابکت واللہ علی عدو و صدیق، خدا کی قسم تمام دوست و دشمن رونے لگے۔ اور دوسری روایت کے مطابق حتی رأینا دموع الخیل تنقطر علی ہوا فراہا، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ گھوڑوں کی آنکھوں سے بھی اس طرح آنسو ٹپک رہے تھے کہ ان کے سموں پر گر رہے تھے۔ جس وقت ام کلثوم نے بھائی کی پارا پارا لاش کو دیکھا تو انہیں جد رسول خدا کی یاد آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، یا رسول اللہ انظر الی جسد ولدکا، اے رسول خدا ذرا اپنے فرزند کے جسد کو دیکھیے کہ بغیر غسل زمین پر پڑا ہے، صحرا کے ذرے اس کا کفن بن گئے ہیں، اس کی رگوں سے جو خون جاری ہوا ہے اس سے غسل ہوا۔ اے جد بزرگوار اپنے اہل بیت کو دیکھیے کہ انہیں اسیر کر کے بڑی بے احترامی کے ساتھ مقتل سے گزارا جا رہا ہے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے شہیدوں کے نورانی سر نیزوں پر بلند ہیں۔ حضرت سکینہ نے بابا کی لاش دیکھ کر یہ مرثیہ پڑھا، ابی یا ابی ما کانا اسرا فرقتنی، اے بابا آپ کے فراق کی گھڑی کس قدر جلد آ گئی، اے بابا میں آپ کے فراق میں کتنی جلدی مبتلا ہو گئی، آپ کے بعد کون میری سرپرستی کرے گا، اے آقا اے میرے سردار، آپ کے بعد یتیموں کو کون پناہ دے گا، ان بیواؤں کو کون پناہ دے گا، اے جد نامدار ذرا قبر سے اٹھ کر آئیے اور اپنے پیارے کو دیکھیے کہ چہرہ مجروح اور اپنے خون میں آشتا ہے۔ کبریت الاحمر صفحہ 276۔ بعض مقاتل میں ہے کہ زینب سلام اللہ علیہا نے جھک کر بھائی کے پارا پارا جسد کو سینے سے لگایا اور اپنے منہ حلقوں میں بریدہ پر رکھ کر بوسہ دیا اور کہا، اخی الو خیرتا بین الرحیل والمقام عندکا لاخترت المقام عندکا ولو انا لسباء تاکل من لحمی، بھیا اگر ہمیں اختیار دیا جاتا کہ میں کوچ کروں یا تمہارے پاس رہ جاؤں تو تمہارے پاس رہنے کو ترجیح دیتی، چاہے اس صحرا میں درندے مجھے پھاڑ کھاتے۔ معالی السبتین جلد 2 صفحہ 55۔ پھر فرمایا، یا ابن امی لقد کللتا عن المدافعۃ لہو ولا النساء والاطفال وہذا متی قد اسود من الضرب، اے ماں جائے ان اہل حرم اور بچوں کی نگرانی سے ٹوٹ چکی ہوں، بہت پریشان ہوں، اور یہ میری کمر ہے یا میرا چہرہ ہے کہ تازیانوں کی ضرب سے سیاہ ہو چکا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن،
السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، حاذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔